جو سب سے بڑی اتھارٹی ہے وہ قرآن ہے، کیونکہ ان کے اکارڈنگ جو قرآن ہے وہ ورڈ آف اللہ ہے، کہ اللہ سے نکلی ہوئی ہے، اس لیے اس میں کوئی چیز غلط نہیں ہو سکتی. تو یہ جو کافر کی ڈیفینیشن ہے ہم وہیں سے لے سکتے ہیں. کوئی مولانا، مفتی، مولوی، امام جو مرضی کہہ لے، وہ اس سے اوپر نہیں جا سکتا. اب یہ قرآن کا چیپٹر نمبر 98 ہے، اس میں آپ پہلی ورس اگر دیکھیں گے تو وہ کلیئر کر دیتی ہے جو لوگ کافر ہیں یعنی اہل کتاب اور مشرک، اتنے میں ہماری ڈیفینیشن پوری ہو جاتی ہے. جو لوگ کافر ہیں یعنی اہل کتاب. اہل کتاب، اہل مینز لوگ یا پیپل، کتاب یعنی بک، پیپل آف دا بک، وہ سارے کے سارے کافر ہیں. اب یہاں پر جب اہل کتاب کہہ رہے ہیں تو یہاں پر دو کتابوں کی بات ہو رہی ہے، ایک تورا کی جو جوڈائزم کی کتاب ہے، دوسری بائبل کی جو کرسچنز کی کتاب ہے. تو اس ڈیفینیشن سے جو کرسچنز ہیں وہ کرائسٹ کو مانتے ہیں، جو یہودی ہیں وہ جیہووا کو مانتے ہیں یا یہوے کو مانتے ہیں. یہ دونوں کے دونوں کافر ہیں. وچ شوڈ ٹیل، جو آپ کو یہ بڑے کلیئرلی بتاتا ہے کہ کافر وہ نہیں ہے جو کسی کو نہیں مانتا. یہاں پر قرآن کی ڈیفینیشن کے اکارڈنگ سارے جیوز اور سارے کرسچنز کافر ہیں. نیکسٹ ورڈ ہے اہل کتاب اور مشرک. مشرک ورڈ اگر آپ ایٹیمولوجیکلی دیکھیں گے تو شریک ورڈ سے بنتا ہے. ہمارے یہاں شریک ورڈ بڑے کامنلی یوز کیا جاتا ہے کہ انہوں نے وہاں پر شرکت کی یا وہ وہاں پہ شریک ہوئے. شریک ہونا مطلب کسی کے ساتھ جوائن ہونا. تو جو کسی کو جوائن کرتا ہے، کنیکٹ کرتا ہے، وہ مشرک ہے. تو اگر ہم کہتے ہیں ایشور اللہ تیرو نام، یا اللہ بھی وہی ہے اور رام بھی وہی ہے، تو ہم مشرک ہیں کیونکہ ہم اللہ کا کمپیریزن کسی اور کے ساتھ کر رہے ہیں. تو مشرک مینز وہ سارے کے سارے لوگ جو یہ بولتے ہیں کہ اللہ، جیزس، رام، کرشن، یہ سارے کے سارے ایک ہی کے الگ الگ نام ہیں، وہ سارے کے سارے مشرک ہیں. تو یہ ایک ورس یا ایک ڈیفینیشن ہمیں بتا دیتی ہے کہ یہاں پر جو ڈویژن ہے کافر اور مومن کی، وہ ریلیجن کے بیسس پہ ہے، اور اس کے اندر سارے جو غیر مسلمان ہیں وہ کافر ہیں. جو ہم ادرائزیشن کی بات کریں، غیر ہونے کی بات کریں، وہ سارے کا سارا یہاں پر پروفیٹک ریلیجنز میں اس طرح سے آتا ہے. پھر اسی چیپٹر کی جو 6th ورس ہے وہ دیکھ لیجئے. جو لوگ کافر ہیں یعنی اہل کتاب اور مشرک، وہ دوزخ کی آگ میں پڑیں گے اور ہمیشہ اس میں رہیں گے. یہ لوگ سب مخلوق سے بدتر ہیں. یہاں پہ دو چیزیں ہم نے دھیان میں دینی ہے. ایک تو دوزخ کی آگ میں پڑیں گے، دیٹ مینز اس کے ایتھکس میٹر نہیں کرتے. وہ مہاتما گاندھی ہے یا کوئی اور ہے، وہ جتنا مرضی اچھا ہو سکتا ہے، لیکن دا میئر فیکٹ کہ وہ اللہ کو نہیں مانتا، وہ دوزخ میں گرنے والا ہے، دوزخ کی آگ میں ہمیشہ کے لیے رہنے والا ہے. سیکنڈ پورشن جو ہے، یہ لوگ سب مخلوق سے بدتر ہیں. مخلوق یعنی جتنی بھی لیونگ بینگز ہیں ان سب سے گھٹیا یہ ہیں، جس میں سارے کے سارے غیر مسلمان آ جاتے ہیں. تو یہاں پر قرآن کی ڈیفینیشن یہ جو ڈویژن ہے اس کو کریٹ کرتی ہے. اب یہ تو ہوا کہ ہم نے ہیومنز کو، ہیومینٹی کو دو کیٹیگریز میں ڈیوائڈ کر دیا. دو ہاسٹائل گروپس ہیں جو ہمیشہ آپس میں لڑتے رہیں گے. دوسرا ہے کہ جو یہ پیغمبر واد یا جسے ہم پروفیٹزم کہتے ہیں، انہوں نے گاڈ کو بھی ادرائز کیا ہوا کہ گاڈ بھی ادر ہے. اب یہ ہمارے دیش میں لوگوں کے لیے سمجھنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے. جب پہلی بار مجھے بھی کسی نے کہا تھا کہ جس اللہ کی وہ پوجا کر رہے ہیں وہ تو کوئی الگ ہے، تو مجھے بھی لگا تھا کہ بیوقوف ہیں، غلط کہہ رہے ہیں، کہ ہم نام الگ الگ لے سکتے ہیں لیکن پراپرٹیز تو وہی والی ہے. تو ہمارے دیش کا جو کلچر ہے، یہاں کا جو ماحول ہے، وہ بالکل ایسا ہے کہ چیز سمجھنی بڑی آسان نہیں ہے، یا جو کہتا بھی ہم اسے مورخ سمجھ لیتے ہیں، ہم اس کی بات سمجھنے کی ٹرائی نہیں کرتے. جبکہ ان کے اسکرپچرز میں یہ ساری چیزیں بڑی کلیئرلی بتائی گئی ہیں کہ وہاں پر صرف ہیومنز کو الگ الگ نہیں کیا جا رہا، وہاں پہ گاڈ کو بھی الگ الگ کیا جا رہا ہے. اس کا ایگزامپل میں بائبل میں سے لے رہا ہوں. یہ اولڈ ٹیسٹمنٹ ہے، ڈیوٹرونومی چیپٹر نمبر 13. آپ پہلے اس کا ٹائٹل ہی دیکھ لیں، ورشپنگ ادر گاڈس. یہ جو ٹائٹل ہے یہی بتاتا ہے کہ گاڈز بھی کئی طرح کے ہیں، ایک ہمارے والا ہے اور ایک دوسرے والا ہے. تو ورشپنگ ادر گاڈس، جو ہمارے والے نہیں ہیں وہ ادر گاڈس ہیں. اب اس کی جو ڈیٹیل ہے وہ دیکھتے ہیں. If a prophet or one who foretells by dreams appears among you and announces to you a sign or wonder, and if the sign or wonder spoken of takes place and the prophet says, let us follow other gods. کہ کوئی بھی آدمی اگر آپ کو یہ کہتا ہے کہ ہم ادر گاڈس کو ورشپ کرتے ہیں،
تو اس کے ساتھ کرنا کیا ہے؟ دیٹ پروفیٹ اور ڈریمر مسٹ بی پٹ ٹو ڈیتھ. جو آپ کو صرف یہ اتنا کہتا ہی ہے کہ آؤ ہم کسی اور گاڈ کی پوجا کرتے ہیں, اس کو آپ نے جان سے مار دینا ہے. دس